ومصليا ومسلما على رسول الله وعلى آله الكرام وصحبه العظام أجمعين. أما بعد، جلیل القدر، عظیم المرتبت، مقتدر، ممتاز علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، تاجروں، وکلاء اور معاشرے کے تمام طبقات کے نمائندے، ایک ایک مسجد کا امام میرے سر کا تاج، ایک ایک مسجد کا خطیب میرے سر کا تاج، اور آج وہ اس بات کے حقدار ہیں کہ وہ اوپر بیٹھیں اور میں ان کے قدموں میں بیٹھوں. آج جو منظر ہم دیکھ رہے ہیں، میرے دوستوں نے کہا کہ حد نظر تک نہیں ماورائے نظر. یہ نیک ٹو نیک، قدم سے قدم، شاہ صاحب جن کے لوگ دو مہینے پہلے تاریخوں کے لیے ترستے ہیں، خود چل کر گئے اور ایک ایک رات میں 3 اجتماعات سے خطاب کیا، اور مفتی نذیر جان نعیمی نے بدین اور کھٹا تک متحرک کیا. ملیر میں، ڈانڈی میں، شاہ فیصل میں وہاں کے تمام ائمہ و خطباء کی مدد، نیو کراچی میں، فیڈرل بی ایریا میں، ناظم آباد اور نارتھ ناظم آباد میں پیر کمال سلطانی نے اپنی درگاہ پر سب کو جمع کر کے اعلان کیا کہ ہم مسلک کی حمایت میں علماء کے پیچھے ہیں. ہاں، یہ علامہ مفتی محمد عمر فاروق قادری، اور پھر کل پرسوں علامہ مفتی ولی جان جو نارتھ کراچی میں علماء کو کے اتحاد کے ذمہ دار ہیں، علامہ محمد علی شاہ نے اجتماعات کیے، اور پھر تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ خادم حسین رضوی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنی تمام تنظیمات کو ہدایت کی، اور یہ حضرات وقت کی صورت میں میرے پاس آئے اور اپنی پوری حمایت کا یقین دلایا. ان کے جو ایم پی اے ہیں مفتی قاسم فخری، یہ تمام حضرات یہ آئے، اور میں ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں، میں ایک ایک فرد کا خادم ہوں. یہ اعزاز ہر سنی کا ہے. اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا کیس کیا ہے، ہم چاہتے کیا ہیں. سب سے پہلے میں قومی پریس کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. میں وقت کے اہل اقتدار سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یہ لاکھوں کا اجتماع، یہ تاریخی ملین اجتماع گن کر دیکھ لو، چیلنج کرتا ہوں، یہ پاکستانی نہیں ہے؟ ان کے انسانی حقوق نہیں ہیں؟ ان کے دینی اور مذہبی حقوق نہیں ہیں؟ یہ کیا خس و خاشاک ہے؟ آج تو پرامن پیغام دیا ہے، اور میں تمام اہل سنت کو سلام پیش کرتا ہوں. میں اس میڈیا سے پوچھتا ہوں جو سینتھیا ڈی ریچی کی تصویریں اور خبریں مہینوں تک، ہفتوں تک اپنے مین نیوز بلیٹن میں دکھائے، ماہا کی دکھائے، وہ میڈیا جو جبراً ہمیں
ہندوستان کے اداکاروں کی برسی اور سالگرہ بتائے، تو میرا ان سے سوال ہے کہ آپ جو اس اسٹوڈیو میں بیٹھ کر ہمیں بھاشن دیتے ہیں بردباری کا، تحمل کا، رواداری کا، تو یہ تمہاری رواداری ہے کہ تمہاری نامنظور میڈیا کی بات نامنظور، میڈیا کا اقدام نامنظور، پورا من احتجاج کریں، اپنا اخلاق نکال کروائیے۔ ہم نے میڈیا کی یہ فکر ہاتھ اٹھا کر کے یہ نامنظور۔ ہم نے آگے تک پوچھا، ہم نے پہلی پریس کانفرنس کی، ہم نے اپنا کیس پیش کیا، ہمارا دینی، مذہبی اور بحیثیت پاکستانی کے حق ہے کہ ہمارا موقف قوم تک پہنچایا جائے۔ بالکل، یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ امن سے آئے امن سے جائیں گے، یہ ہمارے سارے دوست ہیں، ان کی عزت ہماری عزت ہے، لیکن جو لوگ نہیں کر رہے ہیں ہم ان سے اخلاقی احتجاج کرتے ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم ناموس مصطفیٰ کی بات کریں، ہم ناموس صحابہ اور اہل بیت کی بات کریں، اور اخبار میں چھپے کہ فواچل، اس سے زیادہ ڈرامہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے ساتھ اس وقت ملینز کے اعتبار سے لائیو لوگ دیکھ رہے ہیں، یورپ تک، مقبوضہ کشمیر تک، امریکہ تک، پورے پاکستان میں۔ مقبوضہ کشمیر سے مجھے پیغام آتے ہیں کہ ہم تو ہندو استعمار کے خلاف لڑ رہے ہیں کہ پاکستان کی جنت میں جائیں گے اور ہندو جبر سے نجات ملے گی، وہ کہتے ہیں کہ وہاں تو آپ کی آواز کو بھی پہنچانے سے روک دیا جاتا ہے، تو کیا وہاں ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا؟ لہذا یہ سوال مقبوضہ کشمیر سے بھی ہے۔ میں نے جب مسلمانوں کی جائیداد ہندوؤں کے خلاف فروخت کرنے کے شرعی مسئلے کو بیان کیا کہ جائز نہیں ہے، تو لاکھوں کی تعداد میں میرا فتویٰ مقبوضہ کشمیر میں تقسیم ہوا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کی آواز کو روک دیا جاتا ہے، پاکستان میں آپ کی آواز کو بلیک آؤٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہم جاتے ہیں تو میڈیا والے کہتے ہیں جی ہم مجبور ہیں، ہمیں ہدایت ہوئی۔ میں ہدایت دینے والوں سے سوال کرتا ہوں، یہ پرامن مسلمان ایک کنکر نہیں مارا پھینکا، ایک پھول نہیں ٹوٹا، پرامن طریقے سے اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرنے آئے ہیں۔ اتنے مجمع کو منظم کرنا آسان کام ہے؟ کسی کے باپ کے ہاتھ میں ہے یہ؟ سو ہم نے 100 جلسے کیے، پورے 2 ہفتے میں پوری کراچی میں تاریخی جلسے کیے اور امن پسندی کی تعلیم دی۔ لہذا میرا میڈیا سے احتجاج ہے، ان تمام اہل سنت کا احتجاج ہے، پیغام ہمارا پہنچ جائے گا ہمارے لوگوں کو۔ لیکن اور جو یہاں سے میڈیا کو ڈائریکشن آتی ہے ان سے بھی احتجاج ہے، یہ ہمارے حقوق کو کچلنا ہے، یہ ہمیں انسانی حقوق سے محروم کرنا ہے، تو حضور والا برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، حد ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں جی مذہبی لوگ انتہا پسند ہوتے ہیں، یہ تو انتہا پسند نہیں ہے، لیکن آپ پرامن طریقے سے ان کی آواز کو روک دیں، پرامن طریقے سے احتجاج کو روک دیں، ان کے مطالبات کو روک دیں، تو پھر جذبات مشتعل ہوتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی آتا ہے اس کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، پھر نہ ہمارے کنٹرول میں رہے گا نہ آپ کے کنٹرول میں رہے گا۔ سو یہ وارننگ ہے میری طرف سے۔ دوسرا مسئلہ، ہماری تحریک
کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، اور یہ بات ہم 100 جلسوں میں ود آل کلیئرٹی یہ بیان کر چکے ہیں۔ ہماری تحریک ان کے خلاف ہے، وہ افراد ہیں کہ جنہوں نے مقدسات دین کی توہین کی ہے۔ میرے پاس آیت اللہ سید حافظ ریاض حسین نجفی، علامہ سید ساجد علی نقوی، علامہ شیخ محسن علی نجفی کا دستخط شدہ پیغام ہے کہ وطن عزیز کی حفاظت و بقا کے لیے ہماری شرعی اور اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مسلمہ مقدسات کا احترام کریں۔ ہمارے بزرگ مراجع اعظام جو قم میں اور نجف اشرف میں ہیں واضح موقف دے چکے ہیں کہ کسی بھی مکتبہ فکر جو پاکستان میں موجود ہیں ان کے مقدسات کے خلاف بات کرنا حرام ہے، حرام قطعی ہے، ان کی توہین کرنا حرام قطعی ہے۔ میں ان علماء کو ویلکم کہتا ہوں، میں کہتا ہوں بہت شکریہ، لیکن یہ پیغام نیچے نہیں گیا۔ ان علماء کی میں تائید کرتا ہوں۔ تو پھر میرا سوال ہے، اور یہ سوال حکومت وقت سے ہے، وزیر اعظم عمران خان سے ہے، صدر جو کراچی کے ہیں ڈاکٹر عارف علوی سے ہے، جناب چیف آف آرمی اسٹاف سے ہے جنرل قمر جاوید باجوہ، عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے جو کراچی کے جناب گلزار احمد۔ ہمارے حقوق کو گارنٹی کیوں نہیں کیا جاتا؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مخالفین کی دلیل کیا ہے۔ مخالفین نے دلیل یہ دی ہے کہ ہم ان کو صحابہ نہیں مانتے، ہم ان کا یہ نہیں کرتے، ہم ان کی عزت نہیں کر سکتے۔ کہا گیا کہ عدالتوں میں بھی دی ہے، تو اگر اس دلیل کو مان لیا جائے، شاہ صاحب اگر اس دلیل کو مان لیا جائے، آپ کے پاس فرانس میں توہین رسالت، ہالینڈ میں توہین رسالت، ڈنمارک میں توہین رسالت، امریکہ میں توہین قرآن، ناروا میں توہین قرآن، اس کے پاس احتجاج کا کوئی جواز رہے گا؟ بولو، وہ کہیں گے ہمارے مذہب میں تو ہم ان کی عزت نہیں کرتے۔ تو اگر اس دلیل کو مان لیا جائے تو پھر کسی مذہب کے، کسی مسلک کے مقدسات کی حرمت کی گارنٹی نہیں رہے گی۔ لہٰذا میں عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے اس نقطے کو نوٹ فرمائیں۔ تمام ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان سے بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ اس نقطے کو نوٹ فرمائیں، ماتحت عدالتوں کو حکم جاری کریں۔ ہم نے یہ نہیں کہا کہ تم عزت کرو، عزت تو دل سے ہوتی ہے، کوئی اپنا عقیدہ کسی کی خواہش یا فرمائش پر نہیں بدلتا۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 73 سالہ پاکستانی تاریخ میں نہیں ہوا، برملا توہین کی گئی ہے، یہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ برملا توہین کو برداشت نہیں کیا جائے گا، جو آپ ہمارے مراجع تقلید بھی کہتے ہیں۔ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، یہ آرٹیکل 295 کی دفعات ہے، اس سے مذہبی منافرت پیدا ہوتی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا تھا کہ میں سخت ایکشن لوں گا، تب سے آج تک کوئی ایکشن ہمیں نہیں معلوم، مطلقاً نہیں معلوم۔
اور جس نے برملا جناب صدیق اکبر کو کی تکفیر کی، اسے عزت و احترام کے ساتھ انگلینڈ بھیج دیے تھے. جنہوں نے لاہور میں کی، جنہوں نے کراچی میں کی. تو کچھ لوگوں کا خیال ہے، لوگوں کے پاس جیب میں لسٹیں بھی ہیں کہ ہماری ریاست کے کلیدی عہدوں پر کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان مفسد، فتنہ پرداز اور شرانگیزوں کو پناہ فراہم کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ان کو حوصلہ دیتے ہیں. تو میں ان کو بھی مبارک کرتا ہوں کہ یہ سنی جاگ کے ہے. دوسرا، یہ سب جانتے ہیں، اور مراد علی شاہ صاحب نے اگر یہاں کے گستاخ کو قانون کی گرفت میں نہ لیا تو پھر نامراد علی شاہ بنو. کیونکہ علی کی مراد تو یہ نہیں ہو سکتی. علی نے تو خلفائے ثلاثہ کی اقتداء پہ نمازیں پڑھی ہیں. امیر المومنین مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خلفائے ثلاثہ کی امامت میں نمازیں پڑھی ہیں. وہ کیا تم سے بزدل تھے کیا؟ اور مجھے وفاق المدارس شیعہ کے سربراہ سے میں نے پوچھا کہ آیت اللہ خمینی نے کیسے اپنے لوگوں کو تیار کیا کہ وہ حرمین طیبین میں باجماعت نماز پڑھے. انہوں نے کہا کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے تسلسل کے ساتھ ان کی اقتداء میں نمازیں پڑھی ہیں، اور کسی نماز کے رجوع کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں پھر امام علی ابو بکر صدیق، امام علی عمر فاروق، امام علی عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی توہین کو برداشت، زور سے بولو، ان کی توہین کو برداشت، کسی صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے. کوئی ہمیں تھریٹ بھی نہ کرے. یہ جان پانی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. جس حج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی. نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ. پاکستان، پاکستان، پاکستان. تو اگر فائرنگ اسکواڈ کے سامنے بھی کھڑا کر دو تو تب بھی اپنے موقف سے باز، کسی قیمت پر اپنے موقف سے باز، کسی صورت میں اپنے موقف سے باز. یہ تو ڈوک پیغام ہے. With all clarity, there is no ambiguity. یہاں ڈاکٹر اس بات دبئی میں ہے، کوئی بھی فون کر کے پوچھ لے. گورنر ہاؤس میں امریکہ، کینیڈا، یورپین یونین، آسٹریلیا، تمام ممالک کے سفراء کو بلایا گیا. توہین رسالت کے مسئلے پر ان کو سمجھائیں. میں نے ان سے کہا
although it is our utmost desire, will and wish and dire need that each and every human being upon this planet, which is called Earth, should respect, must respect our Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. But this is not demand from non-Muslim. یہ ہمارا نان مسلم سے ڈیمانڈ نہیں ہے کہ اس سے تو دل سے ہوتی ہے. Our demand is not to insult, کہ توہین نہیں کرو گے، یہ مطالبہ ہے. یہ ہمارا انسانی حق ہے. اگر ایک آدمی کی دہشت گردی سے جان تو 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا یہ کائنات کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. اور پاکستان کے 80% اہل سنت کے جذبات کو مجروح کرنا یہ پاکستان کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم غالب اکثریت سواد اعظم. یہ اہل تشیع کے علماء نے کہا. میں نے کہا آپ کو شک ہے؟ آج پیغام دیتا ہوں. آپ کو شک ہے تو میرا مطالبہ ہے کہ مردم شماری کے خانے میں مسلک کا خانہ بھی لکھ دیا جائے. اس پورے ملین مارچ کا مطالبہ ہے کہ مردم شماری کے فارم میں مسلک کا خانہ بنا دو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو اتفاق ہے؟ اس کے بعد یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ حضرات کی عالیہ میں اور جن کو ہم اپنا پیغام دینا چاہتے ہیں وہ تو اور کلیئرٹی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آخری اجتماع نہیں ہے. یہ عمارت کی آخری اینٹ نہیں ہے، یہ عمارت کی پہلی اینٹ ہے. یہ ہمارے تحریک کا پہلا قدم ہے، آخری نہیں ہے. اس کے بعد وہ تمام ائمہ، علماء، خطبہ جنہوں نے 24 گھنٹے ایک کر دیے 2 ہفتے سے، ان کو ہم بلائیں گے، پھر مشاورت کریں گے. اگر ہماری آج کی فریاد کو نہ سنا گیا تو پھر ہم آئندہ کے بارے میں مشورہ کریں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ ملتان میں جنوبی پنجاب کی سطح پر تحفظ ناموس رسالت، تحفظ صحابہ اور تحفظ ناموس اہل بیت کے لیے مشترکہ ریلی ہوگی. فارسی میں کہتے ہیں ادو شر برنگیزد کہ خیر ماتراں باشد. تم نے تو خرافات بکی لیکن اس نے ہمیں جمع کر دیا. اس نے اہل سنت کو سوئے ہوئے تھے جگا دیا ہے. اب آپ نے جاگتے رہنا ہے سنیوں، جاگتے رہنا ہے سنیوں، جاگتے رہنا ہے. ایمان کے ڈکیت ہیں، ایمان کے چور ہیں، تو ان کے ہاتھوں کو جھٹکنا ہے، پیغام دینا ہے. اس لیے اور ساتھ یہ بھی پیغام
کہ یہ کراچی کے عوام ہیں، جو لوگ کراچی سے منتخب ہو کر گئے ہیں وفاق میں یا سندھ اسمبلی میں، وہ کراچی کے عوام کا آج پیغام سن لیں، ورنہ آئندہ کسی الیکشن میں ان عوام کو ہم لے کر ڈور ٹو ڈور جائیں گے کہ گستاخان رسالت، گستاخان صحابہ اور گستاخان اہل بیت کو نمائندگی کی امانت سپرد نہیں کی جا سکتی۔ سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، میرا کوئی پولیٹیکل ایجنڈا نہیں ہے، اس کے لیے تنظیمیں جماعتیں موجود ہیں، لیکن یہ میرا دینی فریضہ ہے کہ اہل سنت کو ان کی ذمہ داریوں سے آگاہ کروں۔ یہ میرا دینی فریضہ ہے کہ دین کی اقدار اور مسلمات پر ضرب آئے تو سنیوں کو لے کر میدان میں آئے۔ میں اپنا دینی فرض ادا کر رہا ہوں۔ جس میڈیا کے کیمرے کی آنکھ ان پرامن ملین مسلمانوں کے جذبات کو پہنچانے کے لیے اندھی ہو جاتی ہے، جس کے کیمرے کے لینسز اندھے ہو جاتے ہیں، ان کے مالکان کو متنبع کرتا ہوں، کہیں اس کی پاداش میں اللہ آپ کو اندھا نہ کرے۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں کیا؟ اور میں چیف آف آرمی اسٹاف جناب جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہنا چاہتا ہوں، جب بھی آپ پر مشکل وقت آیا تو آپ کی حمایت میں یہ سنی میدان میں آئے۔ کچھ تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کا قرض ادا کریں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کے جذبات کی پاسداری کریں۔ محبت یک طرفہ، بولو، محبت یک طرفہ نہیں ہو سکتی۔ ہم سے بڑا کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی محب وطن پاکستانی نہیں ہے، ہم سے بڑا کوئی امن و سلامتی کا دعوے دار نہیں ہے۔ ہم لوگوں کی ریلیوں کے لیے دوپہر کے بعد دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ نکلو۔ ہم نے ان کے ایمان کے دروازے پر دستک دی تھی، لہذا فجر کے بعد سب خود نکلے، اور کوئی تاریخ میں کسی اور کی ریلی نہیں ہے جو فجر کے بعد نکلی ہو اور اس درجے میں کامیاب ہوئی ہو۔ یہ 2011 کے بعد یہ اہل سنت کا افتخار ہے کہ اب یہ تاریخ ساز ریلی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ ڈیموگرافی کے جتنے سائنٹیفک پیمانے ہیں لے آؤ اور ایک ایک بندے کو گن لو، یہ سب متحرک ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ خاموش ہو جاؤ تو خاموش ہو جاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ نعرہ لگاؤ تو نعرہ لگاتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ مارچ کرو تو مارچ کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، پاکستان، 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟
میں تحریف ہونے جا رہی ہے، ایک ذاکر نے کہا جو ریکارڈ پر موجود ہے اور جو ذمہ دار اتھارٹیز کے پاس بھی موجود ہے، کہ جبریل امین نے اللہ سے وحی لے کر نبی کو نہیں پہنچائی، نبی کو پہنچائی ہے لیکن اللہ سے لے کر نہیں پہنچائی۔ اللہ سے وحی سیدہ فاطمہ نے لی اور سیدہ فاطمہ الزہرا نے جبریل امین کو دی اور انہیں نبی کو پہنچائی۔ یہ دین میں تحریف ہے۔ اور فاخر مدارس شیعہ کے نائب صدر علامہ قاضی نیاز حسین نقوی نے کہا اہل تشیع کے مسلمات کے خلاف ہے، ہمارے نہیں، کیونکہ یہ تو قرآن کی نفی ہے۔ قرآن فرمائے کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اس قرآن کو روح الامین جبریل امین لے کر آئے، اتار کر لائے قلب پاک محمد مصطفیٰ پر۔ اور آج قرآن کو بھی بدلا جا رہا ہے، تو قرآن میں اور تحریف کیسے ہوتی ہے؟ یہ پہنچایا، لیکن جب قانون کا عالم یہ ہو کہ ایک وائز چیلنج کرے تو نامراد علی شاہ لیٹ جائیں۔ آدھے گھنٹے میں 10 منٹ میں 24 گھنٹے سے پہلے یہ کرو، اور ہمارے علماء کو جمعہ پڑھانے کے جرم میں جیلوں میں ڈالیں، یہ آپ کو منظور ہے؟ آپ کو منظور ہے؟ آپ کی غیرت بیدار ہو گئی ہے، اب آپ غفلت کی نیند سوئیں گے؟ آپ نے پہرا دیا۔ میں وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان سے کہتا ہوں، آپ نے جس ایکشن کا قوم سے وعدہ کیا ہے اس کو کر کے دکھائیے، ورنہ پھر آپ کی کس بات کا اعتبار ہے؟ کیسا اعتبار ہے؟ اور یہ بھی پروو کر کے بتائیے کہ صدیق اکبر کی تکفیر کرنے والے کو حفاظت کے ساتھ انگلینڈ کس نے پہنچایا؟ آپ کی صفوں میں وہ کون لوگ ہیں جو گستاخان صحابہ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں؟ اس لیے میں نے ذمہ دار لوگوں سے کہا تھا ہم پرامن ہیں، پرامن رہیں گے، اور ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانا بھی آتا ہے، ہم الفاظ کے معنی بھی جانتے ہیں، اس لیے ہم ذمہ داری سے بات کرتے ہیں۔ کوئی غیر ذمہ دارانہ بات یہاں نہیں کی گئی، ورنہ اتنے اشتعال کے دنوں میں جبکہ ہماری مقدسات دین کی علانیہ چوک میں آ کر توہین کی گئی ہو، تو کسی خطیب یا واعظ کو کنٹرول کرنا آسان ہے؟ ہمارے پرجوش مجاہدین کو کنٹرول کرنا آسان ہے؟ ان سے میں درخواست کی کہ آپ ضبط کے بندھن نہ توڑے، تاکہ ہمیں ایک حجت کو قائم کر دیں، تاکہ کل کوئی گلہ نہ کرے کہ آپ نے عجلت میں کوئی فیصلہ کیا۔ اہل سنت و جماعت کے ان تمام قائدین کو خاص طور پر کہ جنہوں نے 2 ہفتے شب و روز متحرک رہ کر، بیدار رہ کر، مسلوب عمل لے کر گزارا۔ مختلف علاقوں میں ہمارے ساتھی ائمہ و خطباء و اہل مدارس وہ بھی اسی طرح سے متحرک رہے۔ میں ایک ایک کو سلام کرتا ہوں، ایک ایک کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، تمام تنظیمات کا شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے بھی حصہ ڈالا، دل و جان سے قدر کرتا ہوں، اور مجھ سے جو ہو سکا
یہ ادنا سے ادنا خدمت ہے، کسی قیادت کا دعوے دار نہیں ہوں، یاد رکھنا، لیکن دین کے تحفظ کے مشن کا علم بردار ہوں، اور دین کے تحفظ کے مشن سے دستبردار نہیں ہوں گا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ نے ہماری عزت رکھی ہے، بلکہ سچ پوچھو تو اپنی عزت رکھی ہے، کہ آپ ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، ناموس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے، اور ناموس اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کے لیے آئے، تو آپ کا قد بڑھ گیا ہے، آپ کا ایمان توانا ہو گیا ہے، آپ کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو گیا ہے، آپ کے لیے جنت میں سیٹ ریزرو ہو گئی ہے انشاءاللہ۔ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میڈیا والے اپنی کمین گاہوں میں بیٹھ کر جو لبرلز ہیں، جو مدرسوں والے آتے ہیں فلاں کے، ارے بابا یہ ملین میں مدرسے والے تو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس ملین میں ائمہ و کتبا بھی آٹے میں نمک کے برابر نہیں ہے۔ یہاں پروفیسرز ہیں، یہاں ٹیچرز ہیں، یہاں اسٹوڈنٹس ہیں، یہاں صنعتکار ہیں، یہاں تاجر ہیں، یہاں وکلاء ہیں، یہاں معاشرے کے تمام طبقات کے افراد ہیں۔ آؤ تصویریں لے لو، آؤ ایک ایک کو سون سون کر چک چک کر ٹٹول دیکھ لو، تاکہ تمہیں یقین آ جائے کہ ہم پوری کراچی کے 2 کروڑ کے نمائندے ہیں، کہ کراچی کے گھر گھر کے نمائندے ہیں، اور کراچی نے اپنی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں دے دی ہے، اپنے دین کے تحفظ کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے، اپنے عقیدے کے تحفظ کے لیے۔ اور آخری بات میں پھر جناب چیف جسٹس آف پاکستان جناب یوسف نگار احمد سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ دلیل خودی ہے کہ ہم عزت نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں جنہوں نے برملا گستاخی کی ہے انہیں آئین و قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے اور عبرتناک سزائیں دی جائیں۔ آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت، زور سے بولو، آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت، آپ کو میدان میں آ کر توہین کی اجازت نہیں دیں گے۔ کٹ مریں گے مگر ناموس صحابہ کا تحفظ کریں گے، ہر قیمت پر کریں گے۔ اب لیڈر کون ہے آئندہ کے، جنہوں نے میدان میں خدمات انجام دی ہیں، جن کا میں نے نام لیا ہے؟ ہر میلاد کے جلسے میں اب اس مشن کو جاری رکھا جائے گا۔ ہر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلسے میں اس مشن کو زندہ رکھیں گے، اس مشن کو۔ اس لیے جو طاقت کے مراکز پر بیٹھے ہیں وہ ان پرامن لوگوں کی آواز کو سن لیں، ان کی فریاد کو سن لیں۔
ان کو انتہا پسندی پر مجبور نہ کریں، ان کو بند گلی میں مت لے جاؤ، ہم ان کو کھلی سڑک پر لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ان کی فریاد نہیں سنیں گے تو آپ بند گلی میں لے جائیں گے تو پھر انتہا پسند اس سے فائدہ اٹھائیں گے، پر گلہ نہیں کرنا۔ ہم دور دور سے چلے ہیں امن کے ساتھ، اور ابھی جب خاتمے کا اعلان ہوگا اسی طرح پرامن طریقے سے آپ چلیں گے، جس طرح آئے ہیں پرامن طریقے سے چلیں گے۔ جن کو کتاب کا موقع نہیں ملا ان سے بھی معذرت خواہ ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد کتابات صرف نہیں تھا، میسج دینا ہے۔ ہم چاہتے کیا ہیں، ہمارا موٹو کیا ہے، ہماری ریزرویشنز کیا ہیں، ہمارا کنسرن کیا ہے، اس کا سلوشن کیا ہے، اور ہمارے ساتھ میڈیا کا رویہ کیا ہے۔ ہمارے پاس آئے کہ ہم پر زیادتی ہوئی ہے، آپ ہماری حمایت میں آواز بلند کریں، ہم نے کی، لیکن ملک کے 80% اہل سنت کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ کو قرض چکانا چاہیے تھا، لیکن آپ کے کیمرے خاموش، اندھے، آپ کے اسپیکر خاموش، آپ کے اسکرین سینتھیا ڈی ریچی کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اسکرین ہما کو دکھا رہے ہیں، آپ کے اسکرین ہندو اداکاروں کی سالگرہیں اور برسیاں بتا رہے ہیں، اور ناموس مصطفیٰ کے لیے آپ کے اسکرین پر ٹائم ہی نہیں ہے۔ پھر جب لوگ مایوس ہو کر آتے ہیں میڈیا پر، کہتے ہیں جی مذہبی لوگ جذباتی ہوتے ہیں۔ کوئی جذباتی بات کی ہے ہم نے؟ ہمیں تو پرامن پیغام دیا ہے۔ جذباتیت کی طرف آپ لے جا رہے ہیں، آپ کا جانبدارانہ رویہ لے جا رہا ہے۔ توہین صحابہ کو آپ نے نشر کیا ہے، تو حرمت صحابہ کے لیے آپ کے اسکرین، آپ کے کیمرے اندھے ہو گئے، آپ کی زبانیں گونگ ہو گئی، ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے یہ تو لوگ پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس فقیر سی ادنا سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و ماجور فرمائے۔ یا رب العالمین، تیرے حبیب کریم کے یہ غلام، تیرے حبیب کریم کے یہ غلام، تیرے یہ عاجز بندے تیری ناموس کے لیے، تیرے حبیب کریم کی ناموس کے تحفظ کے لیے، ناموس صحابہ و اہل بیت کے تحفظ کے لیے بے سر و سامانی میں آئے ہیں۔ یا اللہ، ان کو اپنی تائید و نصرت سے معمور فرما۔ آمین آمین۔